بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بکرا فارمنگ کے بارے میں بات کریں گے، خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے جو نئے سرے سے بکرا فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم ان کو گائیڈ کریں گے کہ ان کو کون سا کس قسم کی بکرا فارمنگ کرنی چاہیے۔ جو میرا خیال میں کہ ایسے حضرات جو نئے سرے سے بکرا فارمنگ شروع کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے کے لیے بکرے فربا کرنے کا جو پروگرام ہے وہ شروع کریں، کیونکہ یہ ایک تو شارٹ ٹرم پروگرام ہے، ایک تھوڑے عرصے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس سے مناسب آمدنی بھی ہو جاتی ہے، اور جو نئے فارمر حضرات ہوتے ہیں ان کو معاشی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس حوالے سے جو ہمیں نسل سلیکٹ کرنی چاہیے، میرا خیال ہے کہ ہمیں راجن پوری دوغلی نسل کے بکرے اس حوالے سے سلیکٹ کرنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم پیور بریڈ سلیکٹ کریں گے تو اس کے کافی زیادہ مسائل آتے ہیں، ان کو صحت کے ایشوز بھی آتے ہیں اور کافی مسئلے، ان کو گروتھ کا مسئلہ آتا ہے۔ جبکہ اگر ہم دوغلی نسل کے بکرے سلیکٹ کریں تو ان کی خوراک میں ہمیں آسانی رہتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو صحت کے مسائل بھی کم آتے ہیں، ان کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے خریداری کے لیے ہمیں منڈی سے تقریباً 3 سے 4 ماہ کی عمر کے بکرے خریدنے چاہیے، جو کہ ہمیں آسانی سے منڈی میں مل جاتے ہیں، اور ان کا اوسط جو خرید کا ریٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 10 سے 15 ہزار روپے کا ہوتا ہے۔ تو 10 سے 15 ہزار میں آسانی سے یہ بکرے ہمیں منڈی سے مل جاتے ہیں، اور ہم ان کو بڑی آسانی سے اگر ہمارے پاس تقریباً 10 مرلے کی جگہ ہے تو اس میں ہم 20 سے 30 کی تعداد تک کے بکرے رکھ سکتے ہیں آسانی سے، اور ان کو فربا کر سکتے ہیں۔ تو خوراک کے حوالے سے اگر دیکھیں تو سردیوں کے موسم میں جو سبز چارہ جات ہوتے ہیں ان میں برسیم اور لوسن ایک بہت اچھی چوائس ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ تقریباً فی بکرے کو ہمیں 500 گرام تک ونڈا بھی کھلانا چاہیے۔ اور خوراک کی سلیکشن کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں ایسی خوراک سلیکٹ کرنی چاہیے جس میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہو، کیونکہ ہم گوشت کے حوالے سے بکروں کی گروتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پروٹین والے گھاس کا اگر ہم چناؤ کریں گے تو اس سے ہمارے بکروں کی صحت بھی اچھی ہوگی اور ان کی گروتھ بھی اچھی ہوگی، اور 4 مہینے میں وہ ہمیں مناسب وزن دیں گے۔ جبکہ اگر گرمیوں میں بکرے فربا کر رہے ہیں تو گرمیوں میں چارہ جات کی جو ہمارے پاس ورائٹی موجود ہوتی ہے ان میں جوی ہے، رائی گراس ہے، مکئی ہے، جنتر ہے، یہ جو سارے چارہ جات ہیں یہ بہت اچھے چارہ جات ہیں، اور ان میں پروٹین کی اور فیٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بکروں کی گروتھ وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ سبز چارے کے علاوہ ہمیں فی بکرا تقریباً 500 گرام تک ونڈا بھی ضرور دینا چاہیے، کیونکہ ہم ایک شارٹ ٹرم پروگرام ہوتا ہے، اس میں بکروں کی گروتھ بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہم سبز چارے کے ساتھ ساتھ ونڈا بھی کھلائیں، تاکہ ان کی گروتھ ٹائملی ہو اور بہت اچھی ہو، اور ہمیں منڈی میں ان کے مناسب ریٹ ملے۔ چارہ ہمیشہ ہمیں بکروں کے لیے اعلیٰ غذائیت والا منتخب کرنا چاہیے، تاکہ بکروں کی جو گروتھ اور صحت دونوں وہ بہتر رہیں۔ اگر ہم ہلکی مقدار میں پروٹین والے چارہ جات یا فیٹ والے چارہ جات استعمال کریں گے تو ہمیں جو مطلوبہ وزن ہے بکروں کا وہ حاصل نہیں ہوگا، جس وجہ سے ہمارا منافع کی شرح وہ کم ہو جائے گی۔ تو ہم اب بات ہیں بکروں کی فروخت کے حوالے سے، تو 4 ماہ کے بعد بکرا تقریباً جو ہوتا ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو مقامی منڈی میں فروخت کریں تو وہ بکرا جو ہم نے 10 سے 15 ہزار میں خرید کیا ہوتا ہے وہ ہمیں 25 سے 30 ہزار میں فروخت ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان میں ہمارا جو ایکسپینس ہوتا ہے فی بکرا وہ تقریباً 3000 سے 3500 ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے تقریباً ہر بکرا ہمیں
12 سے 15 ہزار تک کا نفع دے جاتا ہے، جو کہ ایک نئے فارمر کے لیے مناسب نفع ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم نئی فارمنگ شروع کر رہا ہو کوئی فارمر، تو اس کو کم از کم جو سٹارٹ ہے وہ 20 سے 30 بکروں کا لینا چاہیے، تاکہ جو ہے نا اس کو اس کی جو ہے مناسب اس کو آمدنی ہو اور آگے وہ فارمنگ کو مزید بہتر کر سکے، اور وہ جو ہے نا وہ فارمنگ سے دل برداشتہ نہ ہو گیا۔ اگر وہ کم مقدار میں بکرے رکھے گا تو اس کو نفع بہت کم ہوگا، جس وجہ سے وہ جو ہے نا زمیندار آگے جو ہے نا اس کو مناسب نہیں لگے گا، یہ ایک نفع بخش کاروبار نہیں لگے گا۔ ایک نفع بخش کاروبار کے لیے ضروری ہے کہ آپ کم از کم 20 سے 30 جو ہے نا بکروں سے اپنا فارم شروع کریں، اور آہستہ آہستہ اس میں ہر سال جو ہے نا اس میں گروتھ، ہر فلاک کے بعد اس میں گروتھ کرتے جائیں، بہتر کرتے جائیں۔ تقریباً 5 سے 6 بکرے ہر فلاک کے بعد آپ مزید اس میں ایڈ کرتے جائیں، تو اس سے جو ہے نا ایک آپ کی ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوگی۔ تو بکروں کی فروخت کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کافی ساری چوائسیز ہوتی ہیں، لیکن جو میرے خیال میں ہمیں اس حوالے سے جو ہے نا مقامی منڈی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مختلف سلاٹر ہاؤسز اس حوالے سے خریداری کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کسی اچھے سلاٹر ہاؤس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے تو ہم سلاٹر ہاؤس والوں کو بھی